الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت نیت کی تجدید کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا اور اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں اپنے سامنے عاجزی کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، زندگی کے ہر معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی فرما دے، ہماری زبان کو درست کر دے اور ہمارے دل کے میل کچیل کو بھی دور فرما دے۔ آج ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تو کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی جب کسی انسان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے، نور ایمان سینے میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر نیکی کے کاموں کی طرف وہ لپکتا ہے، خیر اور بھلائی کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں اس پہ ہلکی ہو جاتی ہیں، اس کے اخلاق اور آداب بہترین ہو جاتے ہیں، رب کے ہر فیصلے پر وہ خوش رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ اسے امید ہوتی ہے کہ رب اس کی ان مشکلات پر اس کو جزائے خیر عطا کرے گا، بہترین بدلہ عطا کرے گا، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایسے شخص کے دل میں پھر کوئی شک نہیں باقی رہتا، وہ شکوک و شبہات سے بالا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے، ہر آنے والی سچویشن کو خوشی اور خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے، اور اس شرح صدر کا سب سے بڑا سبب توحید ہے۔ جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا ہی شرح صدر زیادہ ہوگا۔ شرک سے، گمراہی سے سینہ تنگ ہوتا ہے اور ایمان کے نور سے سینہ کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اور نور سے مراد ایمانی فراست ہوتی ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اور جب دل میں نور آ جاتا ہے تو انسان حقائق کو دیکھنے والا بن جاتا ہے، حقیقت کو سمجھنے والا بن جاتا ہے، اس کو حکمت عطا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا، خشوع کم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو قرآن احسن الحدیث ہے، یعنی جتنی بھی خبریں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، ان سب سے بہترین ہے یہ، اور اس میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، نفع مند علم ہے۔ اور کتاباً متشابہہ، اس سے مراد وہ تکرار ہے جو قرآن میں پائی جاتی ہے اور اس کی حکمت ہے۔ اور مومن کا جسم کب لرزتا ہے؟ جب وہ اللہ کے کلام کو محسوس کرتا ہے، اور پہلے جلد کا ذکر کیا گیا، پھر دل کا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون رب ثم تلین جلودہم، کیونکہ انسان جب کسی چیز کو محسوس کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کی سکن کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی اس کے اندر تک وہ چیز چلی جاتی ہے۔ تو دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں، خواہ وہ زبان سے اللہ کا نام لیتے بھی ہوں۔ دوسرے وہ لوگ
جن کے دل میں حرام حلال کا لحاظ ہوتا ہے اور خوف خدا بھی کچھ ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا، لہذا جب وہ عام طور پر وہ نارمل انسان ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کچھ اور ہی بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی محبت کا لحاظ، کبھی کسی کے خلاف نفرت کا جذبہ، کبھی اپنی عزت کا سوال ان پہ غالب آ جاتا ہے اور خوف خدا نیچے دب جاتا ہے۔ اور تیسرا انسان وہ ہوتا ہے جو پورے معنوں میں، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کو پہچاننے کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی پہچان چکا ہوتا ہے، اور غیر معمولی حالات، اور اس سے مراد یعنی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے، تو ایسے میں بھی وہ حق کو دیکھ لیتا ہے، اور کسی کی نفرت یا کسی کی محبت اس کو غلط فیصلے پر مجبور نہیں کرتی۔ وہ اپنی خامیوں کو جان کر اپنی مسلسل اصلاح کرتا رہتا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے بچنا چاہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ رہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ انسان دنیا میں بھی سب سے زیادہ اپنے چہرے کو بچانے کی فکر کرتا ہے، یعنی باقی اعضاء کی نسبت، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن انسان قیامت کے دن پھر عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ دنیا میں تو چہرے کی طرف آنے والی چیزوں کو انسان روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے، اپنے ہاتھ سامنے کر لیتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہ ہوگا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن یہ قرآن جو عربی میں ہے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی قرآن کے معنی کو سمجھنا تقوی میں مددگار ہوتا ہے، اور تقوی پر ہی ساری کامیابی کا انحصار ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک ایسے شخص کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں مشرک اور موحد کی مثال بیان کی گئی کہ ایک شخص کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا صرف ایک رب کی، تو یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بے شک یہ سب بھی مرنے والے ہیں، یعنی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، یعنی اپنے اپنے بارے میں۔ نیکسٹ۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل
أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اللہ پر افطرا باندھنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یا کہنا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے، یا اس کے شان کے منافی کوئی بات کہنا جو اس کو زیبا نہیں، تو یہ بھی جھوٹ گڑنا ہے۔ اسی طرح نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا اور شریعت میں وہ باتیں داخل کرنا جو اس میں ہیں ہی نہیں، تو یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور سچ سے مراد وہ واقعہ جو حقیقت کے مطابق ہو، اور یہاں اس سے مراد اللہ کی توحید، آخرت اور رسالت وغیرہ ہے۔ جس شخص کے پاس حق ہی نہ پہنچے اس کے پاس تو کوئی عذر ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس حق آ جائے اور اس پر توجہ کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر اسے جھٹلا دے، تو پھر ایسا شخص جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی سچ بات کرنا، سچ بولنا، سچ بات پیش کرنا، پھر اس کی تصدیق کرنا، یہ سب پسندیدہ ہے اور تقوی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی سچائی کو پیش بھی کرے اور سچائی کی تصدیق بھی کرے تو انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی سچ بولنا اور ہر حال میں سچ پر قائم رہنا تقوی کی علامت ہے۔ اپنے ساتھ بھی سچا ہونا، دوسروں کے ساتھ بھی سچا ہونا، اور اللہ کے ساتھ بھی سچا ہونا، اور یہ سب دراصل اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، محسنین۔ موت کے ساتھ ہی انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہیں سے اس پر نعمتوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے اور رب اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے جو کسی کو مرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے، تاکہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان سے دور کر دے اور ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں انہیں بہترین اجر عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے گناہ معاف کر کے، ان کو مٹا کر ان کی نیکیوں کے مطابق انہیں جزا دے۔ یعنی متقین سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے اگر کچھ گناہ ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یعنی متقین کے ساتھ عدل سے زیادہ فضل کا معاملہ ہوتا ہے۔
یعنی اگر آپ کے دل میں یہ چاہت ہے نا کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، لیکن انسان ہے نا، کمزور ہے اور غلطیاں ہوں گی، تو بھی رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اس کا فضل ہے اللہ کریم کا. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اللہ اپنے لیے کافی نہیں لگتا. نعوذ باللہ، اللہ میں کوئی کمی لگتی ہے لہذا وہ دوسروں سے پوری کرنا چاہتے ہیں. اور انبیاء کا مقصد کیا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے علاوہ سب سے بے نیاز کر دیں، اور لوگ اللہ کے کافی ہونے کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں. اور جب کوئی اللہ، یعنی جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور سے ڈرتا نہیں، کسی اور سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ساری مصیبتیں دور بھی اللہ نے کرنی ہے، اور ساری رحمت بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے سے اللہ کی کفایت حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور مخلوقات کے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ اسے ہر ایک سے بے نیاز کر دیتا ہے. تو بندگی کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں. خیر کو پہنچانے میں، شر کو دور کرنے میں بھی صرف وہی کافی ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں پہ توکل کرے گا، اللہ اسے ذلیل اور محروم کرے گا. تو اور یہ کفایت جو ہے یہ عبودیت کے مطابق ہوگی. جتنی زیادہ آپ کی اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈنسی بڑھے گی، اطاعت بڑھے گی، اسی درجے کی آپ کو کفایت نصیب ہوگی. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں. جب آپ اللہ کو پہچان لیں گے نا تو بس اس کو کافی سمجھیں گے، پھر غیر اللہ کی طرف نظر بھی نہیں جائے گی، کیونکہ غیر اللہ میں تو وہ صفات ہیں ہی نہیں. اور جسے وہ ہدایت دے تو اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں. کیا اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے کیا بھلا تم نے غور کیا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ سب اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ میرے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. تو گویا نفع و نقصان اور رحمتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہمیں اللہ پہ ایسا بھروسہ کرنا چاہیے جس میں کوئی شک ہی نہ رہے، پورا یقین ہو. اسی سے پھر اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. تو انسان اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے توکل اختیار کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. آپ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، بس ہم قریب تم جان لو گے کہ حق پر کون ہے، انجام کس کا بہتر ہے، کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے. پھر جو ہدایت اختیار کرے تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے تو بے شک اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ ہرگز ان پر ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی ہر شخص اپنے نفع نقصان کا خود فیصلہ کرے. تو مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے نیک عمل کا اسی کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے وہ اس میں بھرپور کوشش کرتا ہے. اور ویسے بھی انسان جو بھی خیر کا کام کرتا ہے وہ دراصل اسی کو فائدہ پہنچتا ہے. فمن ابصر فلنفسه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه.
तो ये सारी क्वालिटीज अगर इंसान के अंदर है तो खुद इंसान ही फायदे में है। नेक्स्ट। الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون अल्लाह रूहों को कब्ज कर लेता है उनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के वक्त। फिर जिस पर उसने मौत का फैसला किया हो उसको रोक लेता है और दूसरी जानों को एक वक्त मुकर्रर तक वापस भेज देता है। बेशक इसमें उस कौम के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करती हो। रूहों की दो किस्में हैं, एक रूह हैवानी है और एक रूह नफसानी है। रूह हैवानी का ताल्लुक इंसान के जिस्म के साथ होता है, यानी जिस्म में गुंदी हुई होती है, जैसे खून है या दिल की हरकत वगैरह है, और ये नींद की हालत में भी जिस्म के अंदर मौजूद रहती है। दूसरी रूह नफसानी है
جو نیند یا خواب کی حالت میں جسم کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں دوچار ہوتی ہے۔ ان دونوں روحوں کا آپس میں بھی گہرا تعلق ہوتا ہے، اصل میں ایک ہی اکائی کے دو جز ہیں۔ اگر روح نفسانی خواب میں یا کسی بات پر یا کسی چیز سے لطف اندوز ہوتی ہے تو جاگنے پر انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے اپنے گھومنے پھرنے کے دوران، تو پھر انسان کی جو روح جسمانی ہے وہ اس سے کنیکٹ ہو کے محسوس کرتی ہے، بعض اوقات انسان رونا شروع کر دیتا ہے خواب میں، اور اس کے اثرات جسم پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی سے پھر انسان عذاب قبر کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ جسم مٹی میں چلا جاتا ہے لیکن روح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، لیکن ان کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، یعنی اگر روح پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا جسم مٹی میں جہاں بھی ہوگا اس کو محسوس کرے گا۔ حیوانی روح جو ہے یہ موت کے بعد یعنی مٹی میں مل جاتی ہے، یعنی جسم جو ہے جسمانی جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو دوسری روح ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے آگے یا جنت میں جائے یا جہنم میں جائے انسان دوبارہ جسم کے ساتھ جوڑ دی جائے گی جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اور نیند کو آدھی موت بھی کہا گیا ہے اسی وجہ سے کہ اس کا آدھا حصہ اس کے جسم سے الگ ہوتا ہے، اور نیند سے اٹھنے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس کا تجربہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر روز کرواتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا انسان مرنے کے بعد جی اٹھنے کو جھٹلا نہیں سکتا، اس کی نشانی خود اللہ نے آپ کے جسم کے اندر رکھ دی ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے کیا اگرچہ یہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، یعنی عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، انہوں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی مکمل مرضی اور تصرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے قیامت کے دن، دنیا میں بھی ہے لیکن آخرت میں تو والامر یومئذ للہ مالک یوم الدین، صرف اللہ ہے۔ اور جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، یعنی توحید کی بات سے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے سوا ہے تو یکایک یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہر دور کے مشرکین کی یہ ایک پکی علامت ہے کہ انہیں توحید خالص پسند نہیں، صرف اللہ کا ذکر پسند نہیں، چاہے کوئی بتوں کا پجاری ہو یا پھر قبروں کا پجاری ہو یا انسانوں کا۔ کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی بہت سے معاملات ایسے ہیں دنیا میں جن میں انسانوں کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے، کبھی عقیدے کے معاملے میں، کبھی عبادات کے طریقے کے معاملے میں، یا اور اپنی نجی زندگی کے معاملات میں، تو ان اختلافات کا فیصلہ بعض اوقات دنیا میں نہیں ہو پاتا کیونکہ اللہ نے لوگوں کو مختلف ذہن کا بنایا، لیکن قیامت کے دن پھر اللہ سبحانہ وتعالی حق کو سامنے لے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ایک دعا سے شروع کرتے تھے اور اس میں آپ فرماتے تھے انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ بعض اوقات کسی معاملے میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی معاملے میں کہیں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو، چیزیں واضح نہ ہو، تو اللہ سے خاص دعا کی کرے اللہم اہد قلبی عسیٰ ربی ان یہدینی
سوا السبیل، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی سے سیدھا راستہ مانگا تھا نا. تو ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بعضوں کا ڈیسیژن لینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان منیبین میں سے ہو، ہر معاملے کو اللہ کی طرف لے جائے اور اسی سے رہنمائی لے. اور اگر ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، تو یہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیہ میں دے دیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا یہ گمان بھی نہ رکھتے ہوں گے. عذاب آخرت کی شدت اور ہولناکی کا بیان ہے یہاں پر. ایسا دردناک عذاب کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. دنیا میں ہی کوئی چوٹ لگ جائے، کہیں جل جائے انسان، تو تکلیف ناقابل برداشت. پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے انسان سے دنیا میں بہت کم چیز کا مطالبہ کیا ہے، لیکن قیامت کے دن ہر چیز بھی وہ فدیہ میں دے دے تو عذاب سے نہ بچ سکے گا. اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. اس میں ریاکاروں کے لیے بھی بڑی وعید ہے اس آیت کے اندر. انسان بسا اوقات ایک ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ وہ اسے لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. بظاہر وہ نیک عمل ہوتا ہے، لیکن جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اس کے پیچھے نیت کا کھوٹ سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اور پھر کچھ کام ہم دنیا میں ایسے کرتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکیاں، بڑا خیر کا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ نیکی تھی ہی نہیں. تو پھر سوچئے کیا بنے گا. لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگے. صرف دعا کی حد تک نہیں، اس کی کتاب سے بھی لے، عملی طور پر رہنمائی لیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور جو یہ کتاب کہتی ہے اس پر اپنی جان تو کیا، اپنا مال، اپنا وقت، جو کچھ بھی لگے خرچ کر دیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں. بس جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اپنے پاس سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہوں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو بڑی جلدی بددل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے اور میرے لیے تو صرف آزمائشیں ہی رہ گئی ہیں. ایک ختم نہیں ہوتی تو ایک آ جاتی ہے، ایک پریشانی دور نہیں ہوتی تو ایک اور گھیر لیتی ہے. تو ان مشکلات کے اندر بھی جو وقفے ہوتے ہیں نا، اس میں انسان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے دراصل، کہ اس کا رسپانس کیا ہے، اس کا ریاکشن کیا ہے. اور انسان صرف تکلیف کو آزمائش سمجھتا ہے. انسان کے لیے نعمت بھی آزمائش ہے، کیونکہ جب نعمت ملتی ہے تو کیا کہتا ہے میں علم کی بنا پہ دیا گیا ہوں. قارون نے بھی یہی کہا تھا نا، یہ سارا مال میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے. فرمایا بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. یعنی مصیبت کے بعد جو عافیت ملتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، بیماری کے بعد جو صحت ملتی ہے وہ بھی آزمائش ہے، غربت کے بعد جو مال ملتا ہے وہ بھی آزمائش ہوتا ہے. کہ کون بندہ، یعنی اس وقت پھر آپ کا رسپانس دیکھا جاتا ہے کہ آپ نعمت پا کے کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ نہیں ہے. اور مال کی آزمائش تو بڑی ہی سخت ہے، کیونکہ مال ایک فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی محتاجی کا خوف نہیں تھا کہ میری امت فقیر ہو جائے گی، بلکہ مال کی کشادگی کے بعد آخرت سے غافل ہونے کا فکر تھا، خوف تھا کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اور جیسے پہلے لوگ دنیا کے پیچھے لگے اور پھر آخرت بھول گئے. آپ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کیا مانگتے ہیں. ہمارا سب سے زیادہ کنسرن ہمارے بچے ہیں.
ہم انہیں خوشحال دیکھنا چاہتے، خوشحالی کا مطلب کیا لیتے ہیں ہم؟ دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے، بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑیاں مل جائے، بڑے، یعنی دنیا آسان ہو جائے ان پر. اور لٹرلی ماں باپ بچوں کے رزق کے لیے اور کشائش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں زیادہ کشائش کے بارے میں ڈرتے تھے. ہم تو نہیں ڈرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے نیک ہیں، ان کو جو بھی مل گیا وہ تو دیندار ہی رہیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ کرے کہ انہیں بہت ملے، لیکن ساتھ ہی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ جو آپ ان کو دیں وہ آپ سے قریب کرنے والا ہو، نہ کہ دور کرنے والا. چاہے علم ہو، چاہے مال ہو، چاہے طاقت ہو، چاہے وسائل، اسباب، کچھ بھی. تو بہت سے لوگ اللہ کے فضل و کرم کو بھول جاتے ہیں، اور ان کو میں یاد رہتی ہے کہ میں نے محنت کی تھی، میری قابلیت تھی، میری کوشش تھی، میرا تجربہ تھا، میری لک تھی، اور اس لیے میں یہ سب کچھ حاصل کر پایا ہوں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ بتا دیا کہ یہ مال بھی آزمائش ہے. کبھی علم، مال، نعمتیں، اسباب، فتنہ اور عذاب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے صرف علم نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ کیا مانگنا چاہیے؟ علم نافع، کہ اللہ ہمیں نفع مند علم دے جس سے ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہو، لیکن آخرت بھی ہماری فائدے میں رہے. بلا شبہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، تو جو کمائی یہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئی. تو انہیں ان اعمال کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیے، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں جلد ہی ان اعمال کے برے نتائج آ پہنچیں گے جو انہوں نے کیے، اور یہ اس کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں. یعنی اعمال کے برے نتائج اور برے اعمال، یعنی برے اعمال کے برے نتائج اور اس کا وبال جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آ پڑے گا ان پر. تو اس میں ہر ظالم، نافرمان، ناشکرے کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ اگر وہ بھی پہلے لوگوں کی طرح ناشکری، ظلم، کفر، شرک سے باز نہ آئے اور اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے نہیں چھوڑے، تو ان اعمال کے برے نتائج جلد آئیں گے. اصل میں ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ سمجھیں آج کہ مثلا 5 سال بعد، 10 سال بعد کے لیے کمیٹی ڈال رہے ہیں. کمیٹی ڈالتے ہیں، سب کو پتہ ہے کمیٹی کیا ہوتی ہے. آپ کمیٹی ڈالتے رہتے پھر ایک دن آپ کی کمیٹی نکل آتی ہے. کتنی نکلتی ہے؟ جتنی ڈالی ہوتی ہے. اسی طرح جو اعمال کر رہے ہیں نا، اچھے بھی کر رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں ایک باسکٹ میں، برے بھی، اور پھر ان کے نتیجے سامنے ایک دن ان کا نتیجہ لازمی سامنے آنا ہے، اور دنیا میں بھی آ جاتا ہے. جو بچے پڑھتے نہیں، محنت نہیں کرتے، وہ وقتی طور پر تو ٹال مٹول، ادھر ادھر چھپ کے، ادھر ادھر بہانے کر کے، ادھر تراش کے، لوگوں کو خوش کر کے، باتیں کر کے، سب کو راضی کر کے بچ سکتے، لیکن پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ نتائج تو خود ہی بھگتنے نا. آج اگر میں محنت نہیں کرتی، کام نہیں کرتی، کچھ عمل نہیں کرتی، تو یہ ایسے ہی تھوڑی وقت رہے گا، یہ تو بدل جائے گا وقت. اور جب وقت بدلے گا تو سب کچھ بدلا ہوا ہوگا، پھر کوئی کام نہیں آئے گا. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو رزق کے حصول کا سارا انحصار اللہ کی مرضی اور حکمت پر مبنی ہے. اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اگر رزق کا انحصار صرف کسی کے علم پر اور عقل پر ہوتا تو بے وقوف لا علم لوگ تو بھوکے ہی مر جاتے. بعض اوقات نیک لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں رزق کے معاملے میں، اور بعض اوقات نافرمانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. تو رزق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، وہی دیتا ہے. لہٰذا مال کی کمی ہو یا زیادتی ہو، انسان کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. یعنی مال کی کمی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، زیادتی پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی آزمائش ہیں. کامیاب وہ ہے جو اس مرحلے میں
اللہ کی اطاعت کا پابند رہے۔ نیکسٹ۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتاب اللہ کی یہ آیت بڑی ہی امید افزا ہے ہر شخص کے لیے۔ اللہ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے اس میں۔ اور اسرفو میں اسراف کا مطلب ہے گناہوں کی کثرت، یعنی صرف گناہ کرنا نہیں، گناہوں کی کثرت، اس میں افراط، زیادتی، یعنی جنہوں نے بہت زیادہ بھی گناہ کر لیے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، وہ بھی پلٹ آئیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میری تو بخشش نہیں ہوگی۔ اگر سچے دل سے کوئی ایمان کے ساتھ ایمان قبول کر لے یا ایمان لانے کے بعد بھی گناہ ہو اور ان سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ جان حلق میں نہیں آ جاتی اور جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو جو اس دعوت عام سے، اوپن انویٹیشن سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر وہ اپنے لیے خود ہی عذاب کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ انسان جتنا بھی چاہے کہ وہ اچھا بن جائے لیکن پھر بھی وہ کمزور ہے، اس سے کہیں نہ کہیں وہ سلپ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ نفس اندر ہے، شیطان باہر ہے، دونوں مل کے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔
شیطان نے اپنی فوجیں پیچھے لگائی ہوئی ہیں انسان کے، اور وہ اپنے منصوبے میں بہت سنجیدہ۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان اپنے کبھی ذاتی رجحانات اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے دامن رحمت وسیع کیا ہوا ہے، تاکہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ آئے، نہ کہ شیطان کا شکار بن جائے۔ اور اس رحمت کو پانے کے لیے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان بس کسی لمحے کہیں پر بھی بس اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اچھا انسان بننے کی نیت اور ارادہ کر لے۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے چلے جانا اور پھر صرف رحمت کی امید رکھنا، یہ پھر خام خیالی ہی ہوگا۔ اور مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں جو کبھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ کی بخشش اور رحمت پائے۔ 100 لوگوں کے قاتل پر بھی اللہ کی رحمت ہو گئی تھی، تو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر ہو سکتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دفعہ توبہ کر لے تو پھر گناہ کر بیٹھتے، پھر بار بار گناہ ہوتے، بار بار پلٹنا چاہیے۔ اور کسی کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اسے تو معاف نہیں کرے گا۔ گناہ آسمان کی کناروں تک بھی پہنچ جائیں تو سچی توبہ کے ذریعے معاف ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، کیونکہ مایوسی دیمک کی طرح ہوتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے انسان کو۔ لہذا انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی توبہ کے بعد رستہ بدل لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے۔ یعنی عذاب آ گیا، موت آ گئی، تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد سیدھے راستے پر چلنے کے لیے رب تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، قرآن و سنت کی، یعنی اتباع حسن ہونا چاہیے، عمدہ طریقے سے پیروی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی ایسے شخص نے نافرمانی کے ساتھ مذاق بھی مزید اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے حسرت و ندامت کے ساتھ برے عذاب کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یا وہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ یعنی بعد میں ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے تو تقوی بھی حاصل ہو جائے گا۔ یا جب یہ عذاب دیکھے تو کہے کاش کہ اگر میرے لیے ایک بار پلٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں؟ بے شک میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، بس تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہیں ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی نیکوکاروں کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ انہیں روز محشر کی لو اور تپش اور دھوپ وہ بھی نہیں پہنچے گی، ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ ہوں گے۔ تو تقوی کی بدولت انسان آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ تو تقوی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی اللہ نے کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر آن اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، اسی کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے، اور انسان بھی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔
ہماری خوشی، ہمیں توفیق دینا، امید، نیک شگونی، سعادت، مسرت، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت، رحمت، برکت، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لہذا اللہ کی آیات پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اور ان کو کہیں کہ میں ان پہ راضی ہوں، میں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ نہ کہیں یہ تو میں عمل کر ہی نہیں سکتی۔ نیکسٹ۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ہر وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، وہ دراصل جہالت برت رہا ہے۔ اور جو جاہل ہوتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاہل ہے، لہٰذا وہ کسی علم والے کی بات بھی نہیں سنتا۔ حسن بصری کہتے ہیں، فتنہ جب سر اٹھاتا ہے تو ہر عالم اسے پہچان لیتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو ہر جاہل کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ یعنی جاہل وہ ہے جس کو یہ نہ پتا چلے کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ ہے۔ اور جہل کا لفظ حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے، اور یہاں علم کے مقابلے میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی واضح نشانیوں کے باوجود غیر اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، اور یقیناً آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء سے شرک کا ہونا محال ہے، لیکن انبیاء کو مخاطب کر کے جو بات کی گئی تو اس سے شرک کی انتہائی قباحت بیان کرنا مقصود ہے، مذمت کرنا مقصود ہے۔ اور شرک کرنے والے کا کوئی عمل بھی پھر صالح شمار نہیں ہوتا، سب ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے نیت بھی درست نہیں ہوتی اور عموماً طریقہ بھی درست نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شکر کے لیے طویل قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ شکر صرف دنیاوی نعمتوں پر ہی نہیں
دینی نعمتوں پر بھی کیا جاتا ہے، اور دینی نعمتیں ہی دراصل حقیقی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی کے پاس دین نہیں اور دنیا بہت ہے تو خیر نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس دنیا نہیں لیکن دین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے، تقوی ہے اس کے اندر، تو سبھی سمجھے سبھی کچھ ہے۔ اصل میں بار بار جو شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے بھی کہ شکر ادا کرنے والا مغرور نہیں ہوتا، پھر متکبر نہیں ہوتا، ہمبل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند تر اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے جو شریک یہ ٹھہرا اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی ذات بلند ہے، عظمت و کبریائی والی ہے، لہٰذا اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو انسان کو آزادی ملی ہے، لیکن قیامت کے دن زمین آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے تو انسان کہاں بھاگ کے جائے گا؟ جب سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہوگا تو انسان کدھر جائے گا پھر؟ اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے گا، یعنی وہ نہیں ہوگا۔ پھر جب اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور سب گواہوں کو لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ آج زمین سورج کے نور سے منور ہوتی ہے، قیامت کے دن براہ راست رب کے نور سے منور ہوگی۔ اور قیامت کے دن جو گواہ ہیں وہ کون کون سے؟ ان میں سر فہرست تو انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا تھا، اور فرشتے بھی جو ان کے اعمال بیٹھ کے لکھ رہے ہیں۔ اور اگر مجرم پھر بھی نہیں مانیں گے تو ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس دن کی ہیبت بھی ہوگی کہ کوئی بھی بولنے والا بول نہ سکے گا، اور سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، اور ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ نیکسٹ۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچ ثابت ہو گئی۔ تو جہنم کی طرف لوگ گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یعنی درجہ بندی کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ منافق الدرک الاسفل میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو سب سے اوپر ہوں گے، جنہیں صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، یا پھر زمانے کے لحاظ سے پہلے لوگ پہلے اور بعد کے بعد میں داخل ہوں گے، یا پھر اعمال کے اعتبار سے جیسے چوروں کا گروہ، بدکاروں کا، زناکاروں کا، اور کفر کے بھی درجے الگ الگ ہیں، اسی طرح شرک بھی مختلف طرح کے ہیں۔ اور پھر وہاں جب وہ ڈالے جا رہے ہوں گے جہنم میں گروہ کی شکل میں، تو جہنم کے فرشتے ان کو ملامت کریں گے، ڈانٹنے کے لیے سوال کریں گے، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، کسی نے نہیں سمجھایا تھا؟ کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ تو سب سے زیادہ جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے نا ہم سب کو، وہ تکبر، اپنی بڑائی کا احساس، میں بڑا ہوں، میں عقل مند ہوں، میں سمجھدار ہوں، میں نے یہ کیا، میری یہ قابلیت، میری یہ کوالٹی، کیونکہ تمام جرائم کی اصل یہی ہے، ایگوسٹک ہونا، اپنی بات پہ اڑ جانا، ڈٹ جانا، حق کو قبول نہ کرنا، لوگوں کو بیوقوف سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، بس اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اہل ایمان کی بھی درجہ بندی ہوگی اور انہیں اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو دھکے دے کر ذلیل کر کے لے جایا جائے گا۔ تو جنت میں جب لوگ جائیں گے تو پہلے مقربین، پھر ابرار، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صدیقین اور شہداء، علماء اپنے جیسے علماء کے ساتھ، اور ہر صنف اپنے صنف کے ساتھ۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک ریان ہے جن سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت پر ہوگی، اتنا بڑا دروازہ ہوگا، اور اس کے باوجود وہ دروازے بھرے ہوئے ہوں گے، اتنے لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں بسائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، اور پھر جنت میں جانے والا پہلا گروہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور پھر نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ کھلے گا، مجاہدوں کے لیے باب الجہاد ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا، اسی طرح اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد دعا پڑھنے والے کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کا دل خوش کرے، تو اس کو بھی جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں تقوی کو بھی لازم کرنا چاہیے، کیونکہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، تو جنت میں لے جانے والی جو سب سے اہم کوالٹی ہے وہ تقوی ہے۔ دنیا میں تقوی کو لازم پکڑیں، کیونکہ جنت میں تقوی کے حامل لوگ ہی، یا جن کے دلوں میں تقوی ہے وہی لوگ اس میں جا سکیں گے۔ اور وہ جنتی کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا
اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، تو کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی جنتیوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہوں گے، یعنی جو چاہیں اس زمین پر کریں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی ہے، اگر اس میں ہم اللہ کی اطاعت کر لیں، اپنے نفس کے خلاف جا کے، بہت سی چیزوں سے بچ کے، اور ہمیشہ کی جنت مل جائے تو نفع کا سودا ہے۔ دنیا میں پہنچنے والی تکلیفیں، غم، دکھ، پریشانیاں، یہ ساری وہاں بھول جائیں گی۔ یہ جنت کی ایک جھلک سارے غم بھلا دے گی، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جب سارا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ فیصلہ اتنا برحق ہوگا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ اور کرے گا کون؟ سبھی کریں گے، تمام مخلوق اللہ کی حمد کی گواہی دے گی۔ سورۃ غافر، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں تھوڑے سے ریفلیکشن لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورۃ غافر کی طرف چلتے ہیں۔ جی استاذہ، یہ عباد اور عبد کا بہت بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ بمقابلے تکبر کے، کہ ایک جو مجھے بار بار موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا حصہ بھی یاد آ رہا ہے سورہ کہف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میرے ایک عباد سے جا کے خضر علیہ السلام، تو جی، وہ مختصر ٹائم وہ کم جو ہے۔ ایک اعزاز ہے، یا وہ ایک جو ایک صحیح مقام ہے ہمارا، اس کو پہچاننا عباد کا، اور اس میں پھر شکر، اور اس کو کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ آج بہت صحیح سے ریلائز۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی جی استاد، قرآن کی کلاس میں آ کر بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ الحمدللہ، جو توفیق دیتا ہے، جو وقت دیتا ہے، جو سارے کاموں اور مصروفیات میں سے جب نفس نہیں بھی مان رہا ہوتا تو نکل آتے ہیں، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ استاذہ جی، بس ایک ہی بات، ایک ہی لفظ، ایک ہی میسج، تقوی تقوی اور تقوی، جی ہاں ہر بالکل۔ چیز میں۔ جی سچ مجھے یہ آ رہا تھا کہ اگر بیماری کے بعد صحت ملتی ہے یا غربت کے بعد دولت ہے، اس میں دونوں چیزوں میں بھی تو اس کو غنیمت سمجھا رہے کہ اس میں استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے، کہ اگر بیماری کے بعد صحت ملی ہے، ہم نے صحت کو کیسے استعمال کیا ہے، یا دولت ملی ہے تو اس کو کس کہاں جگہ پر لگائیں؟ استعمال کیا، اس کا صحیح استعمال کیا کیا ہے۔ بالکل، آگے لے آئیے آگے۔ آج تو اور بھی احساس ہو رہا تھا کہ اعمال کی درستگی کتنی زیادہ ضروری ہے، کہ نیتوں کی ریاکاری نہ درستگی، ہو، بالکل تکبر نہ ہو، اور نیت درست ہو، اور جو بھی کام کیا جائے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی معافی مانگ لینی چاہیے۔ بالکل، اللہ کی طرف رجوع۔ نجم السحر کو دے دیجیے۔ سادہ جی، آپ نے ایک فریز کہا کہ متقی کے ساتھ اللہ عدل کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی عدل کے بجائے ایک طرح سے فضل کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس کی نیکسٹ جو آیت ہے نا وہ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ تو کل کچھ ایسا ہوا، ملاقات تھی، اور زبان سے کچھ ایسے نکل آئے الفاظ کہ وہ اتنا گلٹ تھا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور زبردست غلطی ہو گئی ہے نا، تو اتنا زیادہ وہ بادر بھی کرا، اور بڑا اپنے آپ کو تھام کے رکھنا پڑا تھا کہ نہیں، واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ فرگیو کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے وہ سارا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا پلیسمنٹ ہے نا، کہ نیکسٹ اسی لیے کہ اللہ کے سوا اور کون چاہیے ہم کو، کیونکہ اللہ ہی تو ہمیں سمیٹ لینے والے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مشکل سے اور وہ جو ایک غم ہوتا ہے اس سے نکال لیتے ہیں۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ جی آن لائن معصومہ اسلام، چلیے۔ جی، آج کے سبق سے جو مجھے ہوا کہ وہ تو صبر، تقوی اور اللہ کے لیے اخلاص۔ اخلاص، جی جی اخلاص۔ قرۃ العین۔
پیاری استاذہ جی، آیت کا یہ حصہ مجھے ہمیشہ اتنا انسپائر کرتا ہے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ کام کرنے والوں کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا انسینٹیو دے رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں ہم کام کرنے سے ہی گھبراتے ہیں، کام کرنا ہی ہمیں مشکل لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل چھوٹا کر لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اجر ملے گا، بڑا اجر وہ کام کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ کچھ کرنے تو پر ہی یہ ملے بہت مجھے انسپائر کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ نبیلہ؟ جی استاذہ، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ جب کلام سنتے ہیں تو جو دل ڈرتے ہیں تو وہ اس کا جلد میں بھی اس کا اثر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں یعنی شروع میں اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھنی چاہیے کہ ہمارے جلد اس کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ قیامت کے دن جہنم میں پھر جلد ہی ہوگی نا جو عذاب یعنی چکھے گی، اور پھر اس کی جگہ نئی جلد پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب مسلسل چکھتے رہیں۔ تو بہت زیادہ ہمیں غور و فکر کے ساتھ اور فوکس کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ شازیہ چودھری؟ یہ استاذہ یہ سن کے اتنا خوف آ رہا تھا نا کہ چاہے مصیبت ہو اس کے بعد عافیت ملے، بیماری کے بعد سے ہو، تو وی ہیو ٹو بی سو واچفل کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم جو چیز ہمیں نعمت ملی ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اور لیکن اس کے بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ غفور الرحیم ہے، تو الحمدللہ ایک وہ امید کی بھی کرن آتی ہے کہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانی میں بھی، مصیبت میں بھی، جو بھی حالت میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ شازیہ نواز؟ جی استاذہ، جیسے متقین و محسنین کی کوالٹی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ایک رحمت بھی کرتے ہیں کہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں سے بدل جاتی، تو میں سوچتی ہوں یہ اپرچونٹی ہمارے پاس صرف دنیا میں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، انڈو بھی کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ دونوں آپشن نہیں ہوں گے۔ اور تقویٰ ہمارے اندر یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ جب غلطی ہو فوراً رجوع کریں تاکہ دنیا میں ہی ہم اپنی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل لیں۔ بالکل انڈو کر کے جائیں۔ ہما سمی؟ جی استاذہ سبحان اللہ، زمر کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ بھی کر رہا تھا، اور میں وہی سوچ رہی تھی کہ ہم دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اٹھنے سے گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں جو ذرا سے بھی کسی بھی چیز میں کم ہوتے ہیں، چاہے وہ لباس، ظاہری لباس ہو یا پھر ان کی عادات ہو۔ اور دنیا میں آخرت میں بھی درجہ بندی ہوگی، تو جب آخرت میں درجہ بندی ہوگی تو پھر ہم دنیا میں بھی اپنے گروہوں کو اور ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو واقعی میں ہمیں اس وقت بھی ہیلپ کر سکیں اور دنیا میں ہمیں اللہ سے قریب کر سکیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی چلیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ غافر، یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس کی 85 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 40 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 60 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کو غافر کے علاوہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے اور حامیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حوامیم 7 حوامیم جو ہیں ان میں سے پہلی حامیم ہے، اور اس میں آل فرعون کے ایک مومن کا ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے یہ سورت دوسری سورتوں سے منفرد ہے، اور اس میں جدال کا لفظ یا جدل کا لفظ جو ہے وہ اس کی تکرار ہے، 5 مرتبہ اس مادے سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم
وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی متعدد صفات کا ذکر ہوا ہے جن کا انسانی وجود اور زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس صورت کے باقی مضامین انہی معنی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے، العلیم ہے، غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، شدید العقاب ہے، ذی الطول ہے، نعمتوں والا ہے، فضل والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں طرح کی صفات کا ذکر کیا، یعنی رحمت کا بھی اور عذاب کا بھی، کہ اللہ سے معافی مانگو گے تو معافی مل جائے گی، منہ موڑو گے تو عذاب پہنچے گا۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، اور ان کے بعد بھی کئی گروہوں نے اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو پکڑ لے، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی سخت تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کی خوشحالی اور عیش و عشرت ان کو مہلت دینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بالآخر پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک یہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرشتے غیبی مخلوق ہیں، لیکن ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے سفارشیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔
تو اس طرح ایمان کے رشتے میں آسمان والے اور زمین والے ایک رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے. اور صرف عرش کے ارد گرد فرشتے ہی استغفار نہیں کرتے بلکہ تمام فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ مومن کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس کے برعکس غیر مومن کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر ان کے اپنے بچے بھی، حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے اپنے بچے بھی دعا نہیں کر سکتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیے گئے. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کرنا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد اور بیویوں اور اولاد میں سے نیک ہوں. تو فرشتوں کی دعائیں کن کے لیے ہیں؟ نیک لوگوں کے لیے. بے شک تو ہی زبردست خوب حکمت والا ہے. جہنم کے عذاب سے بچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اور دوزخ سے بچنے کا لازمی نتیجہ نہیں کہ جنت میں ہی داخل ہو، اس لیے دونوں باتیں کی گئی. اور پھر یہ کہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں گے، یہ ایک خوشخبری کی بات ہے. دنیا میں جب کوئی پہلے چلا جاتا ہے تو بعد والوں کے لیے بڑے غم کی بات ہوتی ہے، لیکن جس کو یہ یقین ہو کہ آخرت میں اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے لیے وہ جدائی اور وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے. اور انہیں برائیوں سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی انہیں برے اخلاق، برے اعمال، برے خیالات اور اسی طرح آفات، مصیبات، تکالیف سے، چاہے دنیا کی ہوں، برزخ کی ہوں، آخرت کی ہوں، ان سب سے بچا لے. اور تقوی اختیار کرنا اور برائیوں سے دور رہنا یہ اللہ کی رحمت کے قابل کر دیتا ہے انسان کو. تو ایمان والوں کو ایمان کے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ویسے بھی جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے انسان برائی سے بچتا چلا جاتا ہے. نیکسٹ. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم
إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی تم پر تمہاری خود پر ناراضگی سے کہیں زیادہ تھی جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم انکار کر دیتے تھے. یعنی اس روز کافر عذاب دیکھ کر اپنے اوپر بہت خفا ہوں گے، خود سے بہت ناراض ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ ناراض ہونا ان کو جہنم سے نکال نہ سکے گا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی، سو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ زندگی اور موت کے 4 مراحل ہیں، یعنی پہلے کچھ نہ تھے، مردہ تھے، پھر زندگی ملی، پھر موت آئی، اور پھر چوتھے مرحلے پر دوبارہ ہمیشہ کی زندگی قیامت کے دن. تو انسانوں نے آخری اٹھنے کو بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے اس کو منع کر دیا، انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقلی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل سے باس بعد الموت کا علم دیا ہے. اور خود پسند انسان دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا، لیکن وہاں جا کے جب ٹوٹے گا عذاب کو دیکھ کر تو پھر اعتراف کرے گا، لیکن وہاں یہ فائدہ نہ دے گا، یہ اعتراف فائدہ نہ دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے تھے. بس فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے. قیامت کے دن العلی الکبیر ہی کا فیصلہ ہوگا، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکے گا. اس لیے دنیا میں نصیحت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، چاہے وہ کڑوی ہو، چاہے وہ پسند نہ آئے، کیونکہ یہاں ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ضالین کی، ظالمین کی، کہ جب انہیں ایک اکیلے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ انکار کر دیتے تھے، نصیحت قبول نہیں کرتے تھے. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہو. بس تم اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہوں. وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے، یعنی یہ اس کا فیصلہ ہے تاکہ وہ انہیں ملاقات کے دن سے خبردار کرے. تو پیغمبروں کے آنے کا ایک بڑا اہم مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو آخرت کی فکر دیں، ان کی تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں، شاگردوں، جن لوگوں کو ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس فیکٹر کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور اس یقین میں اضافہ ہی کرتے رہنا چاہیے کہ ایک دن واپس جانا ہے. اور ماؤں کا تو یہ تقیہ کلام ہونا چاہیے، یہاں بیٹھے تھوڑی رہ جانا ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں، کوئی بھی چیز ہو، کچھ نصیحت کرنی ہو نا، تو میں کہتی ہوں یہ کرنا ہے، یہیں تھوڑی رہنا، ہم نے جانا ہے آگے، فکر کرو، دیکھو وہاں کیا فائدہ دے گا. یعنی جب بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں نا، آپ یہاں نہیں رہنا، آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، وہاں حساب ہونا ہے، وہاں پوچھ ہوگی، اس لیے وقت پہ کام کرو. ہم دنیا کے تو نقصان بتاتے ہیں بچوں کو، آخرت کا نقصان نہیں بتاتے.
ہم کہتے ہیں ہم ایک دفعہ مان جو چکے ہیں کہ آخرت آئے گی، لیکن وہ ماننا کیا ہے جو ہماری زندگیوں میں شامل ہی نہیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ بلند درجوں والا ہے، لہذا اپنے بندوں کو بھی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ فرما بردار بنتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس دن کی ملاقات کو یاد رکھنے والا گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس دن وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج ساری بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی، جو اکیلا اور زبردست ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بادشاہوں سے خطاب کریں گے، آج تمہاری بادشاہت ہے، میری۔ ہر طرف سکوت چھا جائے گا، کوئی جواب نہ دے گا، سناٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، آج بادشاہی صرف اکیلے اللہ کی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ترجمان کے لوگوں سے ڈائریکٹ بات کرے گا اور انہیں جواب دینا ہوگا۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کی طرح عاجز نہیں، سب کا حساب لینا ایک آدمی کے حساب لینے کی طرح ہے، اور ہر ظلم کا حساب ہوگا، قصاص ہوگا۔ اور آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو قریب آ لگا ہے، جب دل حلق تک غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست اور سفارشی نہ ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ یعنی کہ آنکھوں کی خیانت زیادہ تر کہاں ہوتی ہے؟ ہماری سکرینز پر، جہاں وہ صرف ہماری طرف ہوتی ہیں اور کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یا پھر انسان بازار جاتا ہے تو غلط چیزیں چھپ چھپ کے دیکھتا ہے کنکھیوں سے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرد اگر عورتوں کی طرف دیکھیں تو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن عورتیں جس مرضی کو دیکھیں اس کو معیوب نہیں سمجھتے۔ تو عورتوں اور مردوں سب کے لیے یہ حکم ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی حرکتیں جو قابل مواخذہ ہیں، ان میں لوگوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کرنا، مذاق کے یعنی ان کو حقیر سمجھ کے دیکھنا، پھر لوگ آنکھوں میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں خیانت میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رب آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور اس کا حساب لے گا تو پھر باقی چیزوں کا تو کیا عالم ہے۔ لہٰذا اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ نگاہوں کی اصلاح بھی ہو جائے، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ نیکسٹ۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ من عندنا قالوا اقتلوا
أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کس طرح ہوا؟ وہ قوت میں اور زمین میں آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں آثار کی بات ہوئی۔ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، وہ اپنے پیچھے اپنی یادگاریں چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی شان و شوکت اور یادگاریں کام نہیں آتی، آثار عبرت کے آثار بن جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بہت جھوٹا۔ اصل بات دلائل کی کمی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نشانیوں اور دلائل کے ساتھ گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو جادوگر قرار دے دیا، من گھڑت اور جھوٹا کہا۔ بس جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو یہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی چال تو رائے گاہ ہی گئی۔ ظالموں کا حق سے روکنے کا ایک انوکھا ہی طریقہ تھا۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار دیکھے۔ مجھے تو ڈر ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا یقین ہو چکا تھا، اسی لیے کہا کہ رب کو پکارے جس نے اسے بھیجا ہے۔ اور اگر اسے یقین نہ ہوتا نا تو وہ جو ارادہ کر چکا تھا نا کہ قتل کروں گا، تو وہ کر چکتا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی۔ اور پھر اسے خوف کیا تھا کہ تمہارا دین بدل دے گا۔ سبحان اللہ، آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو یہی خوف ہوتا ہے۔ اور پھر یا زمین میں فساد برپا کرے گا۔ دین تو فساد ختم کرنے کے لیے آتا ہے، ہر چیز الٹ الزام لگا دیا۔ یعنی ظالم لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دین کے نام پر یعنی جو لوگ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، ان کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ یا ان کو نکال دو، یا ان کو قتل کر دو، یا ان کو ختم کر دو۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ سارے انبیاء نے یہی کیا، دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ انی عذت بربی وربکم، جو تم نہیں مانتے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں کے حملے کا ڈر ہوتا تو یہ دعا مانگتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا۔ اصحاب الاخدود والے لڑکے نے اللہم اکفنیہم بما شئت۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں جو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔
और फिर यह कि जो शख्स हिसाब के दिन का यकीन नहीं रखता वो बुराइयों से नहीं बच सकता। उससे कुछ भी तवक्को रखें आप, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तकब्बुर, अपने आप को बड़ी चीज समझना और आखिरत का इनकार करना, ये इंसान को नताइज से बेपरवाह कर देता है और फिर वो आखिरी दर्जे की बुराइयों पे उतर आता है। नेक्स्ट। وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب और आले फिरौन में से एक मर्द मोमिन कहने लगा जो अपना ईमान छुपाए हुए था कि क्या तुम एक शख्स को महज इसलिए कत्ल कर दोगे
کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں ضرور آ پہنچے گا۔ بے شک اللہ حد سے گزرنے والے سخت جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیسا تھا وہ مرد مومن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا اور اس کی مثال ہم سب کے لیے اور آئندہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھی۔ کچھ لوگوں کے عمل اپنے نوعیت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے اتنے منفرد ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے ایک انسپریشن کا کام کرتے ہیں۔ پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، فرعونیوں میں سے تھا وہ، لیکن پھر اس نے ایک دن اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور قوم کی بھی خوب خیر خواہی کی۔ اس کے برعکس قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن بظاہر مسلمان تھا، لیکن اس کی ساری ہمدردیاں دوسروں کے ساتھ تھیں۔ ایمان ہے کیا دراصل؟ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے نا، جو اللہ کو پہچاننے کے بعد، اس پر مکمل اعتماد کے بعد، کامل یقین کے ساتھ انسان کے اندر جنم لیتی ہے، اور مختلف حالات میں مختلف طرح وہ نمایاں ہوتی ہے۔ وہ کیفیت انسان کے جتنے بھی ریاکشنز ہوتے ہیں، ریسپانسز ہوتے ہیں، وہ اسی پر بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس لمحے، کیونکہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو کس لمحے آپ کا ایمان کہاں پر ہے۔ اگر بڑھا ہوا ہوگا، زیادہ ہوگا، اوپر ہوگا، تو اسی درجے میں برائیوں سے بچیں گے، اور اگر نیچے چلا گیا تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور رب کو ماننا کوئی جرم نہیں، کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آخر اس کو کیوں نہ مانو۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور قوت کے بلبوتے پہ کسی کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، پاور والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ سے زیادہ ڈریں۔ اور رجل مومن کی حکمت دیکھیں بات کرنے کی، کہ جب اللہ کے عذاب کی بات کی تو خود کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ آل فرعون میں سے تھا، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی عہدے پر ہوگا، اور اسی لیے اس کو وہاں تک ایکسس تھا۔ ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ظالم ہوں، نان مسلمز ہوں، یا ایسے کچھ کام کر رہے ہوں، تو وہاں پر کوئی جاب کرنا جو جاب بذات خود ٹھیک ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور مصرف اور کذاب ہدایت سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں۔ اے میری قوم، آج بادشاہت تمہارے لیے ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی راہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی دکھا رہا ہوں۔ یعنی نصیحت سن کر فرعون کا یہ رد عمل تھا کہ میں جو کہتا ہوں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ یعنی فرعون نے کسی کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی اور اس رجل مومن کی باتوں پر غور و فکر کرے، خود ہی جواب دے دیا تاکہ اور اس کی سپیچ سے متاثر نہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ فرعونی انداز کیا، ما اریکم الا ما ارا، اور نبوی انداز کیا ہے، وشاورہم فی الامر۔ یعنی فرعونی ذہنیت کے لوگ صرف اپنی رائے ٹھونستے ہیں، اور نبی کی پیروی کرنے والے مشاورت کرتے ہیں، دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہو۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا کہنے لگا، اے میری قوم،
بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی مانند عذاب نہ آ جائے، قوم نوح اور عاد اور سمود کے حال کی مانند، اور وہ جو ان کے بعد تھے، اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، بے شک میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یعنی اس دن سب اس کیفیت میں ہوں گے۔ یوم التناد، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا، جو وہ تمہارے پاس لایا تھا تم اس بارے میں مسلسل شک میں ہی رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا پیغام بھی ان کے دور کے لوگوں میں سے بھی کچھ شک والے تھے، اور بعد میں بھی اس پر پورا ایمان لانے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اب اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو بھٹکا دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ یہ دوسری جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کا پورا قصہ تو ایک ہی جگہ ہے، یہاں صرف مینشن ہے تھوڑا سا۔ یعنی کچھ لوگ یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو ان کے خلاف کوئی آواز تو نہیں اٹھا سکے، مخالفت نہیں کر سکے، کیونکہ بادشاہ تھے، پاور تھی ان کے پاس، لیکن ان کی تعلیمات پر شک میں رہے۔ تو بعض اوقات انکار کرنے والے اور شک کرنے والے بعض اوقات ایک ہی منزل کے راہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، کسی دوسرے کی بات غور سے سننا یا ماننا گوارا نہیں کرتے، چاہے وہ حق پر مبنی ہو، خواہ اس کے لیے کوئی دلیل بھی ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل کے جھگڑا اور بحث کرنا قابل مذمت ہے۔ یعنی آپ صرف اپنے گمان یا خیال کی بنا پر کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، میرا خیال ہے، میرا ڈر ہے، میں سمجھتا ہوں، نہیں، پوری دلیل ہونی چاہیے۔ تو بغیر دلیل کے جھگڑنا اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اور ایمان والوں کو بھی ناپسند ہے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو تحقیق کی بنیاد پر لیتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر لیتے ہیں، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور یہ اس میں اہل ایمان کا ایک شرف ہے، عظمت ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، جب ہم کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو کسی اندیشے کی بنا پہ، کسی خیال کی بنا پہ، یا کسی دلیل کی بنا پر۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔ یعنی فرعون پر رجل مومن کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ باتیں سن کے مزید ڈھیٹ بن گیا اور اپنی گمراہی میں اور آگے بڑھ گیا، آسمانوں کے راستے تک، آسمانوں کے راستوں تک۔ پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، کہاں تک جا سکتے؟ اور بے شک میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، بغیر دلیل کے۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس ہلاکت ہی میں تھی۔ یعنی فرعون کے اس عمل کو چال سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسا عمل تھا جو بس صرف لوگوں کی، یعنی ایسی بات تھی جو لوگوں کی توجہ بانٹنے کے لیے تھی۔ بھلا عقل مانتی ہے کہ کوئی ایسی عمارت بنائے یا ایسا کوئی وسیلہ ہو کہ آسمان تک پہنچے؟ آج تک کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا۔ تو یہ صرف لوگوں کا جو، اسی طرح جو دھوکے باز لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی اللہ کے ڈر کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا